کاروبار میں کامیابی بلکہ دینی کامیابی بھی آپ کو لینی چاہیے. آپ کے خیال میں جو ایک سکسیسفل کامیاب تاجر ہے اس کے لیے دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھنا، قائم رکھنا، اس میں بہترین میتھڈالوجی یا بہترین اصول آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں آنیسٹلی آپ کو بات بتاؤں گا، ذرا تھوڑی سی میں لبرٹی لوں گا کھل کے بات کرنے پہ. میں سمجھتا ہوں دین اور دنیا دو مختلف چیزیں نہیں ہیں مسلمان کے لیے. اچھا، مطلب جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا ایک مذہبی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا کا ہر امور دین کے مطابق سر انجام دینا چوائس نہیں، کمپلجن ہے. مطلب دنیا کا ہر امور دین کے مطابق سر انجام دینا ہی مسلمان کے اوپر لازم و ملزوم ہے. دیٹ میک سینس، کیونکہ دین میں اس کا ہر جواب موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر کھانا کھا رہا ہوں تو میں دنیاوی کھانا یا دینی اس کھانے میں تفریق تو نہیں کر رہا نا. تو میں اگر کھانا کھا رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، تو میں دین کے مطابق کھانا کھا رہا ہوں. تو یہی اصول ہے. ہم نے بیسیکلی بائفرکیشن میں جب ہم گئے نا کہ یہ لبرل اور یہ مذہبی، یہ دینی، یہ دنیاوی، وہاں سے بیسیکلی کام خراب ہونا شروع ہوا ہے. اچھا، اگر ہمارے نوجوان کو یہ پتا لگ جائے کہ یار یو آر اے مسلم، تم کلمہ گو مسلمان ہو، تم نے ایک عقد لیا ہے، ایک اوتھ لیا ہے، تم نے اپنی زندگی کا ہر امور دین کے مطابق سر انجام دینا ہے. اب کاروباری دینی کیا ہوتا ہے، کاروباری دنیاوی کیا ہوتا ہے؟ بھائی کاروبار کے اندر ہم نے حرام نہیں کھانا، ہم نے جو ہے سود نہیں لینا، ہم نے دھوکہ دہی نہیں کرنی، ہم نے فریب نہیں کرنا، مکر نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنا. یہ ہے دینی کاروبار، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم و ملزوم ہے، ہر بندے کے اوپر لازم و ملزوم ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو کوئی امت مسلمہ کے اوپر احسان نہیں کر رہا یا کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا، وہ ایک فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر لازم و ملزوم تھا، اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اس ذات کے احکامات کو ماننا ہے جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو کل کائنات کو رزق عطا کرنے پہ قدرت رکھتی ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کے محتاج نہیں، جس کے تمام تر اسباب اس کے محتاج ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رازق ہے نا اس کے تابع ہونا ہے، لازمی ہونا ہے. لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں، لوگ جو بے راہروی کا شکار ہوئے ہیں، لوگ جو فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوئے ہیں، لوگ جو اس وقت برے حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ بات کے اوپر تو ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرزاق. اب رزاق سے پیچھے جو ال لکھا ہوتا ہے، وہ پروفیسر صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ال کا مطلب ہے دا، ٹھیک ہے. اور اردو میں ذرا آپ بتا دیں، ال جو ہے وہ صرف ہوگا، صرف ایک ہی، مطلب واحد کی اس میں آتا ہے. تو رازق جو ہے نا صرف اللہ ہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں سیلری پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، اس کے آگے تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو سیلری پرووائڈ کرنے والے کو بھی رزق عطا کر رہا ہے نا، اس کی ہم جو ہے وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہاں سے ہمارا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا ہے، یہاں سے ہم فائنینشیل ڈسٹریس میں جانا شروع ہوئے ہیں، یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ سمجھ لیں رسوا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ سچ ایز دینی یا دنیاوی. اگر میں یہاں پہ کوئی کام کر رہا ہوں دین کے مطابق، تو مجھے زندگی دین کے مطابق گزارنے کا حکم دیا میرے رب نے، تو اس میں میں کسی کی ذات پہ احسان نہیں کر رہا. تو آئی ڈونٹ بلیو ان دینی دنیاوی ماڈل کہ دنیاوی. اگر میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے تو میں نے اس نیت سے کی ہے کہ میں کوئی دین کا کام کروں گا، کوئی خیر کا کام کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا. تو وہ بے شک میں نے MBBS کیا لیکن وہ دینی تعلیم ہی ہے، ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ آئی ٹرولی بلیو کہ فار اے مسلم ایوری تھنگ از دینی، ٹھیک ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں پھر آپ کے لیے دنیاوی ہے. آپ کچھ بھی کریں لیکن دین میں رہ کے ہی آپ نے کرنا. میں یہ بات کر رہا ہوں مسلمان کے لیے ہر چیز دینی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو دنیا جو ہے نا وہ پھر کافر کی ہے، مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے دینی ہی ہے. کوئی دنیاوی چیز جو ہے نا، اسکول آف تھاٹ بڑا زبردست ہے، یہ بات بڑی زبردست ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب بات دین کی ہے تو پھر آپ مسلمان ہونے کے ناطے دین سے باہر کیسے جا سکتے؟ جا نہیں سکتے، آپ کے سارے کام دین کے اندر ہی ہیں. کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے نا وہ دین معاشرت ہے، یعنی آپ معاشرے کے جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ جو آپ کے گڈ یعنی جو زندگی کی اچھائیاں ہیں تو وہ تو ویسے ہی دین ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام نے ایک بڑا خوبصورت یہ تصور دیا ہے کہ جو چیزیں آپ کو روٹین میں ہی کرنا تھی، جو یعنی آپ کے مثلاً
वालिदैन का एहतराम करना, मसलन झूठ ना बोलना, अपने ज़िंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त का होना, आप लोगों को कारोबार अगर कर रहे हैं तो उसमें जो है ना किसी के साथ धोखा नहीं करना, जैसा कह रहे थे डॉक्टर साहब भी। और इसी तरह अगर कहीं और ज़िंदगी में कोई और मामला आप कर रहे हैं, मसलन कहीं ड्यूटी करते हैं तो पूरी ड्यूटी करना, कहीं किसी से मामला करते हैं तो वो मामला सीधा रखना। अच्छा, ये सारे काम हम रूटीन में भी करें तो यही हमारी जिंदगी में सुकून लाते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या किया है, इन्हीं को सवाब से भी लिंक कर दिया। आप झूठ नहीं बोलते तो आपको उसका भी सवाब मिलता है, आप किसी को धोखा नहीं देते। और इवन कितनी खूबसूरती है कि अगर आप किसी दूसरे मुसलमान को मिलते हैं तो जो उसको सलाम करते हैं, ज़ाहिर बात इसका भी एक सवाब है। कहते हैं कि मुस्कुराना भी एक सदका है, या मुस्कुराएं किसी के साथ, किसी के बारे में अच्छे जज्बात रखें और किसी का एहसास करें अपने मुसलमान भाई का, तो इसका भी सवाब रखा गया है। किसी के बारे में बुग़्ज़ ना रखें, यानी हसद, देखें हसद करना, यानी हसद को कितनी बड़ी बुराई कहा गया कि वो नेकियों को कहा जाता है। तो किस लिए, हालांकि वो तो हमारे आपस के मामलात का होता है ना, उसमें तो कहीं अल्लाह ताला की ज़ात, लेकिन उसके बारे में हमें डिफाइन किया गया, बताया नहीं। देखिए, जिस दीन ने हमें सोना उठना बैठना, यहाँ तक हर चीज बता दिया, जो है वो जूता पहनना, जूता उतारना, हर चीज सिखाई है। देखें, आप देखें ना, हर चीज, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हर चीज, हर अमल जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकली करके जो है वो दिखा के फिर बता के, मतलब हर चीज जो है हमें सिखाई है। तो आप हमें बताएं, जब जिंदगी हमने गुजारनी ही दीन के मुताबिक है तो व्हाट इज दुनियावी? तो मैं ये कहता हूँ, ये तो इस्तिलाह है ना, दीनी या दुनियावी, तो मैं कहता हूँ देयर इज नथिंग दुनियावी फॉर ए मुस्लिम। तो बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में भी आती है।